السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 18. اللہ جی، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے آج تک جو کچھ دیا، جو کچھ چھینا، میں نے قسمت میں لکھا سمجھ کر قبول کیا، لیکن ریحان سے نکاح؟ اللہ جی پلیز روک دیں یہ سب. مجھے اس گھٹیا انسان سے نکاح نہیں کرنا. اگر میں اس کے ساتھ رہی تو مر جاؤں گی. مہا گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ریحان جو باہر سے گزر رہا تھا، دانش اور ساحر جلدی سے اس کے راستے میں آئے اور اس کا راستہ روکا. واٹ؟ ریحان نے گھور کر دونوں کو دیکھا. ہٹو میرے راستے سے اور مجھے جانے دو. ریحان نے ان دونوں کو سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن وہ دونوں ٹھیٹ بنے وہیں کھڑے رہے. سنا نہیں تم دونوں نے؟ ریحان دانت پیستے ہوئے بولا. سنیں گے تو اب آپ ہماری برو. بس بہت ہوا تماشا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ سب نے نہیں کیا، تو پھر کیوں اپنے اوپر الزام لے رہے ہیں؟ سب کی نظروں میں برے بن رہے ہیں. ختم کریں اس سارے تماشے کو. اگر آپ کو مہا سے نکاح کرنا ہی ہے تو ہم واپس جا کر انکل سے بات کریں گے اور آپ دونوں کی شادی دھوم دھام سے کروائیں گے. ہو گیا تم دونوں کا اب. ہٹو میرے راستے سے. ریحان نے انہیں سائڈ پر کیا اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ان دونوں کی اگلی بات نے اس کے قدم وہی روک دیے. برو، آپ کو ہم دونوں کی قسم، آپ کو ہم دونوں کو سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا. ان دونوں نے ریحان کی کمزوری پر وار کیا. ریحان چاہ کر بھی ان دونوں کی قسم نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا. وہ دونوں جو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اب مہا کو ڈھونڈنے نکلی تھیں، وہ بھی سچ جاننے کے لیے وہیں چھپ کر کھڑی ہو گئیں. تم دونوں سچ کہہ رہے ہو؟ مہا کے کمرے میں میں نہیں گیا تھا. ریحان کے بتانے پر دانش اور ساحر کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا، جبکہ ملیحہ اور مہنور کی آنکھیں شوق سے پھیل گئیں. مہنور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ملیحہ کے کمرے میں یہ نہیں گیا تھا تو پھر کون گیا تھا؟ چپ کر کے سنتی جاؤ، چل جائے گا پتہ. مہنور نے اسے چپ کروایا. برو، اگر مہا کے کمرے میں آپ نہیں گئے تھے تو پھر کون گیا تھا؟ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا. یہ سب جاننے کے لیے تو وہ دونوں بھی بڑی بے چین تھی. وہ سب تو ابھی میں تم دونوں کو نہیں بتا سکتا، لیکن فی الحال تم دونوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مہا کی عزت اور جان دونوں کو خطرہ ہے. میں یہ سب اس کی عزت اور بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. لیکن برو، وہ تو آپ کو غلط اور مجرم سمجھ رہی ہے. آپ انہیں سچائی کیوں نہیں بتا دیتے؟ ساحر نے ذہن میں آنے والا سوال پوچھ ڈالا. نہیں یار، وہ ابھی میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی. یہ تو تم لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ شروع سے ہماری ریلیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے ہیں. وہ مجھے ہی غلط سمجھے گی، میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گی. برو، آپ انہیں یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ ان سے محبت کرنے لگے ہیں؟ دانش کی بات سن کر ملیحہ اور مہنور دونوں کا منہ پورے کا پورا کھل گیا. نہیں یار، وقت اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اسے یہ سب بتاؤں. وہ میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گی. اگر اس کی عزت بچانے کے لیے مجھے اس کی نفرت بھی مول لینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پراؤڈ آف یو برو. دونوں آگے بڑھ کر ریحان کے گلے لگ گئے. ہم آپ کے ہر قدم میں آپ کے ساتھ ہیں برو. دونوں ریحان سے جدا ہوتے ہوئے بولے. اور ہم بھی. ان تینوں کو اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تو اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہوئے. ہم نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں. اینڈ سوری ریحان بھائی، ہم نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں. دونوں سر کو جھکاتے ہوئے بولیں. کوئی بات نہیں، وہ سب تو تم دونوں کا اپنی بہن کے لیے پیار تھا. مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا. ریحان ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. اور میری بہنیں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں. ریحان نے دونوں کے جھکے سروں کو اوپر کیا تو دونوں مسکرا دی. انسلٹ تو تم دونوں نے ہماری بھی کی ہے، اس لیے ہم سے بھی معافی مانگنا تو بنتا ہے. دونوں گردن کو اکڑا کر بولے. شکل دیکھی ہے کبھی تم دونوں نے اپنی معافی والی؟ دونوں منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی. تم دونوں سے تو اچھی ہی ہے. ان دونوں نے بھی جوابی کارروائی کی. تم دونوں اپنی چونچیں بند رکھو. ریحان بھائی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں نے ریحان سے سوال کیا. تم دونوں کی بہن سے نکاح اور کیا کرنا ہے؟ ریحان مسکراتے ہوئے بولا. لیکن مہا آپ سے نکاح کرنے کے لیے کبھی بھی ریڈی نہیں ہوگی. دونوں نے دل میں آنے والے خدشے کو ظاہر کیا.
اس کی تم ٹینشن نہ لو، وہ سب تمہارے بھائی نے کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ ان چاروں نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ وہ سب تو میں تم لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم دونوں اپنی بہن کے پاس جاؤ۔ رو رو کر برا حال کر لیا ہوگا اس نے۔ ریحان نے دونوں کو مہا کے پاس جانے کا بولا۔ اوکے بھائی، تھوڑا جلدی ریڈی کر کے لے کر آنا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا مطلب؟ دونوں نے رک کر ریحان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا، جلدی جاؤ، پہلے مہا کو ریڈی کر کے لاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے سب کچھ تم دونوں کو بتایا جائے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ساحر روب جماتے ہوئے بولا۔ تم سے کسی نے بات نہیں کی؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے فضول میں چوں چوں کرنے کی، ملیحہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی اور اندر کی جانب چل دی، جہاں مہا نیچے فرش پر لیٹی رو رہی تھی۔ مہا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ زمین پر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ اٹھو اور بیڈ پر چلو۔ دونوں مہا کو اٹھا کر بیڈ پر لے گئی۔ ملیحہ، مہنور پلیز کچھ تو کرو، مجھے ریحان سے نکاح نہیں کرنا، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، بہت برا انسان ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مہا روتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے جلدی سے مہا کو گلے لگا لیا۔ مہا پلیز چپ ہو جاؤ، تمہاری ایسی حالت دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مہنور اور ملیحہ اسے چپ کرواتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ مہا بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو آج کیسے کر لیتی؟ باہر نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، مہا چلو اپنے کمرے میں، تم بھی اپنا حلیہ درست کر لو۔ ان دونوں نے اسے بیڈ سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ مہا کو کمرے میں لے کر جانے کے بعد ان دونوں نے ہلکا پھلکا سا تیار کیا اور خود باہر کے انتظامات دیکھنے چلی گئی۔ ہو گئی مہا ریڈی؟ ریحان نے ان دونوں کو باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، بہت رو رہی تھی، بہت مشکل سے چپ کروا کر ریڈی کیا ہے، ملیحہ اور مہنور اداس چہرے کے ساتھ بولی۔ بس کچھ دن اس کے بعد میں مہا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی دونوں بہنوں سے۔ ریحان کی بات سن کر دونوں مسکرا دیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، زبردستی کا نکاح تو کوئی نکاح نہیں ہوتا، اس میں گھر کے بڑوں کے، خاص کر ان دو لوگوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے جو اس نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھنے جا رہے ہوں۔ ملیحہ کب سے اپنے دماغ میں آنے والے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے ملیحہ، میں دارم انکل سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہے، وہ خود اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتے۔ میں تو اس نکاح کے لیے دل سے رضامند ہوں، مجھے امید ہے مہا بھی ایک دن ضرور اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ جب وہ اس رشتے کو پورے دل سے قبول کر لے گی تو ہم دوبارہ سے سب بڑوں کے سامنے نکاح کر لیں گے۔ اب جلدی جاؤ، مہا کو لے کر آؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ وہ دونوں سر کو ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ایک کام کرتی ہوں، میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، مہا کھڑکی کے پاس جا کر بولی۔ ہاں، یہاں سے بھاگ جاؤ گی تو اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، میں اس نکاح سے بھی اور اس گھٹیا انسان سے بچ جاؤں گی، مہا نے دل میں سوچا اور کھڑکی کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ مہا نے جمپ کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والی ویڈیو اور ریحان کی دھمکی یاد آئی، تو واپس سے روتے ہوئے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے آج میں تڑپ رہی ہوں ویسے ہی تم بھی ایک تڑپو گے مسٹر ریحان، دیکھ لینا۔ مہا، چلو باہر بلا رہے ہیں تمہیں، دونوں کمرے میں مہا کے پاس آ کر بولیں۔ مہا مرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی باہر گئی۔ اسے لے جا کر ریحان کے سامنے بٹھا دیا گیا اور وہ کچھ ہی دیر میں مہا دارم سے مہا ریحان بن گئی۔ ویڈیو کال پر دارم صاحب نے بھی نکاح میں شرکت کی تھی۔ اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ان کی بیٹی کی بھلائی کے لیے یہی سب ٹھیک تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو بہت ساری دعائیں دے کر کال کٹ گئے۔ چلو ملیحہ، مہنور مہا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ریحان کے کہنے پر دونوں مہا کو واپس کمرے میں لے گئیں۔ مہا، تم صبح سے بھوکی ہو، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ ملیحہ نے مہا کا اترا ہوا چہرہ اور پیلی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن تم صبح سے بھوکی ہو، جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، تم دونوں کھا لو۔ مہا نے دونوں کو کھانا کھانے کا کہا اور خود فریش ہونے کے ارادے سے واش روم میں چلی گئی۔ مہا، آخر کب تک تم ایسے رہو گی؟ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے تم اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ مہنور کی بات سن کر مہا تلخ سا مسکرا دی اور جا کر لیٹ گئی۔ جی، کون ہے؟ دروازہ نوک ہونے کی آواز سن کر مہنور باہر گئی۔ سدرا ہوں یار، کیا ہوا تم اس وقت یہاں
ہاں، وہ سر نے کہا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی پیکنگ کر لیں، ہم کل ہی واپسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی پیکنگ کر لو، سدرا کہہ کر واپس چل دی۔ شکر ہے کل واپس جا رہے ہیں ہم، اس منحوس سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ واپس جا کر میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ واپسی پر میں اس سے خلا کا مطالبہ کروں گی۔ مہا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سارا منصوبہ بنایا، لیکن اب وہ آپ کے شوہر شٹ اپ مہنور، وہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ چلو اب اپنی پیکنگ کرو۔ مہا نے جلدی سے اپنی پیکنگ کرنا سٹارٹ کر دی، جیسے اسے پتہ نہیں یہاں سے جانے کی کتنی جلدی ہو۔ ملیحہ اور مہنور نے بھی پیکنگ سٹارٹ کر دی۔ تم دونوں دیکھ لو یہاں سب، میں ذرا تم لوگوں کی بھابھی سے مل آؤں۔ ریحان کان کھجاتے ہوئے باہر چل دیا۔ ہیلو مائی ڈیئر وائفی، کیا ہو رہا ہے؟ ریحان کمرے میں جاتے ہی اسے پیکنگ کرتے دیکھ پوچھا۔ ریحان کو دیکھ کر مہا اپنا منہ موڑ گئی، جبکہ مہنور اور ملیحہ مسکرا دیں۔ پیکنگ کر رہے ہیں واپس جانے کے بعد؟ ٹھیک ہے تم دونوں پیکنگ کر لو، مہا کی نہ کرنا، وہ واپسی پر میرے ساتھ لندن جا رہی ہے، میں تمہارے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جا رہی، سمجھے تم؟ مہا غصے سے بھراتے ہوئے بولی، میں نے تم سے پوچھا نہیں بتایا ہے، اور ہاں تمیز سے بات کیا کرو، اب میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے کوئی خوشی سے تمہیں شوہر نہیں بنایا، زبردستی بنے ہو، جیسے بھی بنا ہوں بن تو گیا ہوں۔ ریحان نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ لگتا ہے جانم تم اسے بھول گئی ہو۔ ریحان نے مہا کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے سامنے موبائل لہرایا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ریحان نے اسے گردن پر ہلکا سا کاٹ کر چھوڑ دیا۔ جاہل جنگلی انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ مہا اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ تم پیکنگ کرو، لندن میں جا کر بتاؤں گا۔ ریحان ایک آنکھ ونک کرتے کمرے سے باہر نکل گیا اور مہا نے پیچھے سے کمرے کا حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ ریحان بھائی، آپ نے ہمیں یہ سب تو بتایا نہیں تھا، مہا آپی کو آپ لندن لے کر جا رہے ہیں، ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ بیٹا تمہاری آپی کی بھلائی کے لیے یہی ٹھیک ہے، اب شاباش جاؤ اپنے کمرے میں اور اس بھوکی شیرنی کو سنبھالو۔ ریحان ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔